إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سورة البقرہ آیت نمبر 248. وقال اور کہا لہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے انا بے شک آیتا نشانی ملکی ہی اس کی بادشاہت کی این یأتیکم ان یہ کہ یأتیا آئے گا کم تمہارے پاس التابوت تابوت فیہ اس میں سکینۃ سکون ہوگا من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ اور بقیہ مما اس میں سے جو ترکا چھوڑا آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی آل نے وآل ہارون اور آل ہارون تحملہ الملائکہ جسے اٹھائے ہوئے ہوں گے یا ہانک رہے ہوں گے فرشتے انا بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ لکم البتہ نشانی ہے تمہارے لیے ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. وقال اور کہا لہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے انا بے شک آیت ملکی ہی اس کی بادشاہت کی نشانی این یأتیکم یہ کہ آئے گا تمہارے پاس التابوت صندوق فیہ اس میں سکینۃ سکینت ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ اور باقی مما اس میں سے جو ترکا چھوڑا آل موسیٰ آل موسیٰ نے وآل ہارون اور آل ہارون نے تحملہ الملائکہ جسے اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ لکم البتہ نشانی ہے تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. وقال لهم نبیہم اور ان سے ان کے نبی نے کہا ان آیت ملکی ہی بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی ہے ان یأتیکم التابوت کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت. ہم نے بنی اسرائیل کا قصہ عرض کیا تھا کہ جن پہ دشمن غالب آ چکا تھا. اب وہ اللہ کے پیغمبر سے کہہ رہے تھے ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے کوئی بادشاہی مقرر کر دیں. جب اللہ کے پیغمبر نے بادشاہ مقرر کیا تو انہوں نے فرار کی راہ اختیار کر لی. کہنے لگے ہم اسے بادشاہ نہیں مانتے. اس کی 2 وجہ انہوں نے بیان کی. کتنی وجہ بیان کی؟ نمبر 1 کہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے. نمبر 2 اس کے پاس مال نہیں ہے.
اللہ کے پیغمبر نے اس کے 3 جواب دیے۔ پہلا جواب کیا تھا کہ یہ جو بادشاہت ہے اسے کس نے دی ہے؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اسے کس نے چنا؟ اللہ نے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جہاد کے لیے علم اور جسم کی مضبوط جسم کی ضرورت ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں۔ اور تیسرا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اس کی مرضی جسے چاہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے۔ کیا کہا؟ ہم نہیں مانتے، کوئی نشانی لائیں تب ہم مانیں گے کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے بادشاہ ہے، پھر ہم اس کی کمان میں رہ کر جہاد کریں گے۔ اب اس پیغمبر نے ایک نشانی بتلائی۔ نشانی کیا ہے؟ وقال لهم نبیہم، ان سے کہا ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، اس کے بادشاہ ہونے کی، اس کی بادشاہت کی نشانی کیا ہے؟ این یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا۔ تابوت کیا ہے؟ تابوت نام سنا ہے، لفظ سنا ہے کہ نہیں؟ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا توبہ، سنا ہے؟ توبہ کہاں سے بنتا ہے؟ تابا یتوبو سے، جس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ تابا یتوبو، توبہ کیا معنی ہے؟ لوٹنا، رجوع کرنا۔ تابوت کو تابوت اس لیے کہتے تھے کہ بنی اسرائیل اسی کی طرف ہی لوٹتے تھے، اسی کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مصر سے جب بنی اسرائیل نکلے تب سے لے کر جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر نہیں کی تھی، اسی تابوت کو ہی قبلہ سمجھا جاتا اور اسی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ تابوت۔ جبکہ ہمارے ہاں کسی کہتے ہیں تابوت؟ صندوق جس میں کسی باڈی کو، مردے کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اسے صندوق کہتے ہیں۔ لکڑی کا کوئی بھی ڈبہ، مردہ نہ بھی رکھیں، کوئی اور چیز رکھ لیں، لکڑی کا صندوق اسے کیا کہتے ہیں؟ تابوت۔ چونکہ وہ بھی لکڑی کا ایک صندوق تھا، لکڑی کا ایک صندوق تھا، لیکن اس صندوق کے ساتھ ایک خاص تاریخ جڑی ہوئی تھی، وہ عام صندوق نہیں تھا۔ ہم تو ہمارے یہ کچھ تابوت کہہ دیتے ہیں نا، وہ عام صندوق نہیں تھا۔ فرمایا کہ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ سکینت ہے۔ پہلے تو یہ بات کرتے ہیں وہ صندوق گیا کہاں اور اس میں تھا کیا؟ پہلی چیز تو تھی اس میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی کہیں لڑنے جاتے تو اس صندوق کو اپنے ساتھ رکھ لیتے بطور بولے نہیں، آپ سنا ہے کہ تبرک بڑے ممکن ہے، آپ نے تبرک مانتے ہیں، برکت شدت مانتے ہیں کہ نہیں؟ چھڑ دے بھی نہیں۔ بزرگوں کی چیزوں میں برکت مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہم ایک دیکھ رہے تھے ویڈیو، وہ برکت، ایک بہت بڑے مولوی صاحب، بڑا نام ہے ان کا پاکستان میں، اب امت کو سبق اور درس کیا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ پتھر ہے بابرکت، اس پتھر کے ایک طرف لوہا ہے، ایک طرف مٹی ہے، ایک طرف پتھر ہے، ایک طرف نہ جانے پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا جی، اس پتھر کی برکت یہ ہے جو بھی آپ نیت کریں
جو بھی آپ ارادہ کریں کہ دنیا میں کام کرنے کا، اگر تو نیت پوری ہو سکے، نیت کر کے پتھر کو اٹھائیں، پتھر آسانی سے اٹھ جائے گا اگر وہ کام پورا ہونا ہے۔ اور اگر نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی زور لگا دیں، پتھر اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ ہمیں سبق مل رہے ہیں کہ یہ پتھر ہماری مرادیں پوری کریں گے اور پتھر جو ہے وہ ہماری مرادوں کو روکیں گے، جبکہ زمین پہ ہمارے علم کے مطابق جو سب سے مقدس پتھر ہے وہ حجر اسود ہے، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انک انت حجر، اللہ کی قسم ہے جانتا تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے۔ بلولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اللہ کی قسم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں آج تمہیں کبھی نہ چومتا۔ اس کے متعلق فرمایا حجر اسود کے متعلق، اور ہمیں درس دے رہے ہیں کہ یہ عام یہ چھوٹے موٹے گلی محلے کے پتھر، ان کی عبادت کرو جی، ان سے نفع نقصان پورے کرو، ان سے جو مرادیں پوری کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تبرک کے منکر، ہم برکت کے منکر، ہاں اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے برکت ملتی ہے، اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان کی چیزوں میں برکت ہے، سکون ہے۔ فرمایا اس صندوق میں سکون اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اور سکون کیا ہے؟ انتہائی گھبراہٹ کا موقع ہو، پریشانی کا عالم ہو، تب بھی بندہ بغیر کسی خوف کے مطمئن ہو جائے، پرسکون ہو جائے، یہی سکون ہے۔ جیسے بدر کے دن اللہ نے مسلمانوں کو سکون نازل کیا، جیسے وہ حنین کے موقع پہ اللہ نے سکون نازل کیا، بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں ایک جنگ میں کہ اللہ نے ایسا سکون نازل کیا، کئی دفعہ اس سکون میں، مزے میں، کئی دفعہ میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے زمین پہ گر جاتی تھی۔ دشمن لڑ رہا ہے، دشمن مقابلے میں کتنا خوف ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے بالکل مطمئن ہے، سکون۔ تو اس صندوق کے ساتھ خاصیت کیا تھی کہ اس صندوق میں سکون تھا آپ کے رب کی طرف سے۔ دوسرا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے باقی چھوڑا ہوا کچھ سامان تھا، کچھ چیزیں تھیں۔ وہ کیا تھی؟ بعضوں نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وادی تین میں آئے تو وہاں پہ کیا نازل ہوا تھا کھانے پینے کے لیے؟ من اور سلوا۔ تو من کسی چیز میں انہوں نے محفوظ کیا تھا اور وہ اس صندوق میں رکھا ہوا تھا تاکہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ دیکھیں اور رب کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہم پہ نازل کیا تھا۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پہ کیا لینے گئے تھے؟ طور پہ کیا لینے گئے تھے؟ تورات۔ اللہ نے وہ کیسے دی تھی؟ تختیوں میں۔ کیسے دی تھی؟ پتھر کی تختیاں ہو سکتی ہیں، ان میں لکھی ہوئی تھی تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے نا، بھائی پہ غصہ آ گیا۔ وہ کیوں آیا تھا وہ کبھی آگے ذکر آئے گا، انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ بہرحال ہارون پہ غصہ آ گیا علیہ السلام، غصے سے انہوں نے اپنی وہ تختیاں پھینک دی اور وہ تختیاں ٹوٹ گئی، تختیاں ٹوٹ گئی۔ اس میں تورات لکھی ہوئی تھی۔ اب وہ تختیاں اس صندوق میں رکھی گئی تھی۔ کیا تھا؟ وہ تختیاں جس پہ تورات لکھی تھی۔ اب چونکہ یہ تختیاں ٹوٹ چکی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے تورات جو ہے اپنی ہی زندگی میں ایک اور نسخہ اس کا لکھوا دیا، دوسرا نسخہ تورات کا، وہ بھی اسی صندوق میں ہی رکھا ہوا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جو پتھر پہ مارا تو چشمے جاری ہو گئے، جو سمندر پہ مارا تو اللہ نے راستے دے دیے، جو زمین پہ پھینکا تو کیا بن گیا؟ سانپ، اژدہا بن گیا، وہ بھی اسی میں سے تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام سر پہ جو امامہ باندھتے تھے نا، پگڑی، وہ بھی اسی صندوق میں تھی۔
موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کپڑے جو تھے وہ بھی اسی صندوق میں تھے. یہ چیزیں تھی بقیہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ترکہ تھا وہ اس صندوق میں موجود تھی. اب آپ کہیں گے جی کپڑوں میں برکت اور پتھروں میں برکت اور لکڑی میں برکت، تو جی ہاں، انبیاء جو ہوتے ہیں نا، انبیاء ان کے زیر استعمال جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی ہی برکت والی ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے غالباً بال ایک نبی علیہ السلام کی بیوی نے ڈبی میں محفوظ کر لیے. جب بھی ان کے پاس کوئی آتا، کوئی بیمار، اب وہ ڈبیا جو تھی وہ پانی میں گھولتی اور کہتی جا کے اس مریض کو پلا دیں. نبی علیہ السلام کے بال، ان بالوں کی برکت ڈبیا میں، ڈبیا سے برکت گئی پانی میں، اور پانی گیا مریض کے جسم میں، اللہ پاک اسے شفا عطا کر دیتا تھا. تو نبی علیہ السلام کے جسم میں برکت، ہاتھوں میں برکت، لعاب میں برکت. حضرت جابر کی ہڈیاں میں لعاب بھی ڈالا تھا نا، تھوڑا سا کھانا تھا تو کئی سینکڑوں کی تعداد میں جو مجاہدین تھے انہوں نے کھا لیا. تو آپ کے لعاب میں برکت، اور آپ کے ساتھ لگنے والا پانی بھی بابرکت. آپ جب وضو کرتے تھے تو صحابہ لپک کے آپ کا وہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، پکڑتے اپنے ہاتھوں پہ، اپنے چہرے پہ، اپنے جسموں پہ مل لیتے تھے. تو آپ کے جسم سے لگا ہوا پانی بابرکت، آپ کے بال بابرکت. حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے بال کاٹے اور کچھ بال جو تھے محفوظ کر لیے تھے، اور غالباً حضرت خالد بن ولید کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہیلمٹ میں وہ بال، اپنے وہ ہونٹ میں بال رکھے ہوئے تھے اور وہ پہن کے قتال کرتے تھے. تو نبیوں کا جو جسم ہے، اس جسم کے ساتھ لگنے والی چیزیں، وہ کپڑے، وہ بال، سارے کے سارے برکت ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات میں نوٹ کر لیں، آج کل آئے دن ایسی باتیں آتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ نبی علیہ السلام کا بال، فلاں جگہ پہ نبی علیہ السلام کی قمیض، فلاں جگہ پہ نبی علیہ السلام کا جوتا. تو ایسی کوئی بھی چیز نبی علیہ السلام کی جو ہے صحیح سند کے ساتھ آج موجود، یہ کیا تو بند ہے اپنی مرضی جو سا بھی بال لیں، جو جی یہ نبی پاک علیہ السلام کا، جی اس پہ جناب رش اکٹھا کر دیتے ہیں. کبھی یہ نبی پاک علیہ السلام کی قمیض ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا جوتا ہے. نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ ہاتھ لگنے والی چیز کا برکت ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب تم اس کی شبیہ بنا لو یا اس طرح کی وہ شکل یا صورت بنا لو اور اس کی عبادت شروع کر دو یا اس سے تبرک لینا شروع کر دو. بیت اللہ برکت ہے کہ نہیں؟ خانہ کعبہ میں برکت ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ کوئی شخص بیت اللہ جیسا وہ چھوٹا سا گھر بنائے اور آپ کو کہے اس کی عبادت شروع کر دیں کیونکہ یہ بھی اس جیسا ہے، آپ عبادت کریں گے؟ اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا، سیدھا سیدھا شرک ہوگا. تو اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی جو چیزیں تھیں ان میں آج اور قیامت تک جو محفوظ رہنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے. وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے. اس کی طرف تم آتے نہیں اور بلا لیتے جی فلاں جگہ پہ نبی علیہ السلام کا بال مبارک ہے، جی آؤ دیکھنے کے لیے. اور کسی نے کیا ہو بتا، اس نے کہا یہ بتاؤ نبی علیہ السلام کیا ہے؟ بولتے جی نور ہے. کہا جی نبی علیہ السلام کا سایہ تھا؟ کہنے لگے جی نہیں بالکل بھی سایہ نہیں تھا. کہا آج فیصلہ کر لیتے ہیں، اس بال کو ہلکی روشنی میں لے کر جاؤ، ہلکی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس بال کا سایہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اس بال کا سایہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ یہ آئی مثال ہے، یہ آئی بابی ہے، اس کو نکالو یہاں سے. اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی. تو انبیاء کے ساتھ، انبیاء کے جسموں کے ساتھ جو چیز لگ جائے اللہ تعالیٰ اسے برکت والا بنا دیتے ہیں. بلکہ آپ کے صحابہ کے جسم بھی بابرکت تھے، بلکہ صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ جسم بھی بابرکت تھے. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ قصبہ ہوگا، جنگ ہوگی، ایک طرف مسلمان ہوں گے، ایک طرف کافر ہوں گے. مسلمانوں میں ایک بندہ آواز دے گا الفیکم من صحب رسول اللہ، تم میں نبی پاک علیہ
علیہ السلام کو کوئی صحابی موجود ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ایک صحابی موجود ہے. فیفتح اللہ لہم، اللہ اس صحابی کے جسم کی برکت کی وجہ سے پورے لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائیں گے. ان کے جسم بھی برکت ہوتے ہیں بھائی. ہم تبرک کے قائل ہیں، ہم تبرک کے منکر نہیں ہیں، لیکن تبرک برکت ہو، حقیقی ہو، اصلی ہو، تب ہم مانیں گے. فرمایا کہ وہ بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس صندوق میں کیا ہے؟ باقی چیزیں، موسیٰ علیہ السلام کا ترکہ اور ہارون علیہ السلام کا ترکہ. وہ چیزیں ہم نے بیان کر دی جن کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا کہ یہ چیزیں اس صندوق میں موجود تھی. اب یہ قوم جہاں بھی جاتی لڑنے کے لیے صندوق کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کرتے ان کی سکونت بھی رہتی، برکت بھی رہتی. اب ظاہر بات ہے کہ دشمنی بھی بڑی تھی، خصوصاً ان کی امالکہ کے ساتھ بڑی دشمنی تھی. آخر ایک دن دشمنوں کا داؤ لگ گیا، انہوں نے یہ صندوق اٹھایا اور بھاگ گئے. صندوق ہو گیا چوری، تابوت ہو گیا چوری. اب یہ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے پاس صندوق نہیں، اور گھبرائے ہوئے رہتے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں. اور اللہ کی کرنی دیکھیں کہ جن کے پاس صندوق لیا ان کی کیا حالت ہے. ظاہر بات ہے اللہ نے اپنی نشانی تو دکھانی تھی. بنی اسرائیل کے پاس صندوق نہیں رہا. اللہ نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ فرشتے اس کے پاس صندوق لائیں گے، صندوق اس کے پاس آئے گا. اب صندوق آیا کیسے؟ وہ تو چوری ہو چکا تھا. بنی اسرائیل کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ صندوق لے سکے، اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ صندوق ان سے چھین سکے. اب جس علاقے میں انہوں نے صندوق رکھا وہاں پہ طاعون پھیل گیا، وہاں پہ بیماری پھیل گئی. انہوں نے کہا بھاگو بھاگو، صندوق پکڑو، دوسرے شہر میں لے کے جاؤ. دوسرے شہر میں لے کے گئے، وہاں پہ بھی طاعون پھیل گیا. وہ کہا بھاگو بھاگو، یہ تو کام خراب ہو گیا ہے. تیسرے شہر میں چلو، تیسرے شہر میں گئے، وہاں بھی طاعون پھیل گیا. مفسرین نے اشارہ کیا کہ 5 شہروں میں، کتنے؟ 5 شہروں میں بیماری اور وبا پھیل گئی. کہنے لگے یہ تو بڑا منحوس ہے، اس میں تو نحوست ہے، جہاں بھی جاتے ہیں یہ بیماری پھیلتی ہے، لہٰذا اس کو نکالو، اس کو نکالو، اس کو واپس کر دو. واپس کیسے کریں؟ ان کے ساتھ تو لڑائی ہے، ان کے ساتھ ہے جھگڑا ہے، نہ کوئی معاہدہ ہے، نہ کوئی بات چیت ہے، نہ سفیر ادھر ادھر جاتا ہے کوئی معاہدہ کرنے، کوئی ایسا ویسا چکر نہیں. اب طے یہ ہوا کہ بیل گاڑی جو ہے بنائی جائے. کیا بنائی جائے؟ بیل گاڑی. آگے اس کے گائیں لگائی جائے. انہوں نے بیل گاڑی تیار کی، آگے اس کے گائیں لگائی. اور بعضوں نے لکھا گائیں بھی وہ لگائی جن کے بچے تھے، جن کے بچے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ظاہری بات ہے جب بچہ ان سے الگ کرے، یہ گائیں ماں اپنا بچہ تلاش کرے گی، تلاش کرنے کے لیے بھاگے گی. اب ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ یہاں سے نکلے، بھاگے اور جا کے اپنے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں نکل جائے، ہمارے علاقے سے کم از کم نکل جائے، تاکہ یہ جو نحوست ہے یہ ختم ہو جائے. بہرحال انہوں نے جب وہ بیل گاڑی پہ صندوق رکھا، ان کو وہ گایوں کو بگایا. جہاں بچے تھے گایوں نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. ایک ہی سمت میں انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ تحملہ الملائکہ، وہ جو بیل گاڑی تھی اس کی باغ دوڑ فرشتوں کے ہاتھ میں تھی. فرشتے اس کو ہانک رہے تھے. وہ لے کر جانا تھا کہاں پہ؟ کہاں پہ لے کے جانا تھا؟ طالوت کے دروازے پہ. بنی اسرائیل کے پاس میں دکھانا تو یہ ہے کہ یہ بادشاہ ہے، صندوق کس کے پاس آیا ہے. اب بنی اسرائیل والے دیکھ رہے ہیں کہ وہ صندوق جو ہے وہ طالوت کے گھر کے آگے آن کھڑا ہوا. فرشتے جو ہان کے لے آئے. اب وہ مان گئے کہ واقعی طالوت کو اللہ پاک نے بادشاہ مقرر کیا ہے. ان کے حوصلے فوراً بلند ہو گئے اور وہ جہاد کے لیے، دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. اب انہوں نے آگے جہاد کیا. کیسے کیا؟ کیا معاملات پیش آئے؟ جو بڑا دشمن تھا اس کو کیسے مارا وہ اگلی آیات میں ہے.
جب انشاءاللہ اگلی نشست ہوگی تو باقی واقعہ جو ہے ہم وہاں پہ ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وقال لهم، اور ان سے کہا نبیہم، ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ ہی، بے شک اس کی بادشاہ کی نشانی، ان یاتیکم، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس، التابوت، تابوت صندوق، فی سکینت من ربکم، اس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے، مطلب سکون ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیت، اور بقیہ، مما ترک آل موسیٰ، جو آل موسیٰ کا ترکہ ہے، وآل ہارون، اور آل ہارون کا ترکہ مطلب جو انہوں نے چھوڑا ہوا، ترک کیا ہوا. تحملہ الملائکہ، ہانکتے ہوں گے اس کو فرشتے، یا اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لکم، البتہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. ہم نے بلکہ پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ کل اور پرسوں چھٹی ہوگی. کل ہم آپریشن کے لیے انشاءاللہ جا رہے ہیں. خصوصی دعاؤں کی بھی درخواست ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ عطا فرما. اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جتنے پریشان ہیں جس بھی قسم کی پریشانی، اللہ سب کو پریشانی سے نجات عطا فرما. اے میرے مالک، رحمتوں کی بارش کا نزول فرما دے. اے اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما. اے اللہ